یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آئیے ان آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ جانتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انکا، بلا شبہ، بے شک، یقیناً آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں. لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، راہ راست پر. تنزیل العزیز تنزیل العزیز، تنزیل العزیز، اتارا ہوا نہایت غالب، الرحیم، خوب رحم کرنے والا. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر، جو نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، فہم غافلون، لہذا وہ غافل ہیں. لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے کیا ہے ہر لفظ کا. ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انکا، بلا شبہ آپ، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، راہ راست پر، یعنی سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز، اتارا ہوا نہایت غالب، الرحیم، خوب رحم کرنے والے کا. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، فہم غافلون، لہذا وہ غافل ہیں. آئیے اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے پر. یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو اللہ نے، جو کہ مہربان ہے، رحیم ہے اور غالب ہے سب پر، اس نے نازل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا، متنبہ کر دے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے. آئیے اس کی مختصر فضیلت بھی حدیث کی روشنی میں پہلے جان لیتے ہیں. جی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا. ایک مرتبہ پھر اس حدیث کو سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پڑھا. ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے حکمت سے بھرے قرآن مجید کی. اور پھر آگے کیا قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اور دوسری بات کہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور رحمت بھی کامل. اور کیوں؟
اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ پانچویں بات میں بتایا گیا کہ تاکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اور وہ گمراہ تھے، اس لیے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور انہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یاسین۔ یہاں علماء سمجھے تفسیر نے اس لفظ کے کئی معنی لیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد انسان ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول اور ایک بات یہ بھی ہے، اور محمد بن حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد محمد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مخاطب فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کافروں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ سورۃ الرعد آیت نمبر 43 میں کہا گیا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے پاس 10 نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ناموں میں سے یاسین اور طٰہٰ بھی بیان فرمایا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ الغرض مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے آگے مخاطب آپ ہی کو کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ قسم ہے حکمت والی کتاب کی جس کی تمام احکامات بیان فرمائے گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی دے کر بھیجا، اور آپ درست اور سیدھے راستے پر ہیں، جو راستہ اسلام کا راستہ ہے، جس میں کسی قسم کی کمی یا ٹیڑھا پن نہیں، بلکہ یہاں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جس قرآن کی قسم کھائی گئی وہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن تو ایسے رب کی جانب سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کی رحمت بھی کامل، اور آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کلام کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی عرب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جو ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، جن کی وجہ سے ان کے درمیان بہت سی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان گمراہیوں نے جنم لے لیا تھا، اور وہ لوگ اللہ سے
دور غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کا کام ان غافل لوگوں کو ہمارا یعنی اللہ کا کلام سنا کر غفلت سے جگانا ہے، اور انہیں قیامت کے دن سے آگاہ اور خبردار بھی کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قرآن کریم پڑھتے تو زور سے پڑھتے تھے جس سے قریش کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانے کے لیے اٹھے، اور جب ان سب کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تک پہنچے تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، وہ اندھے ہو گئے۔ پھر وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، ہم کو اللہ اور رحم کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اللہ اور رحم کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور قریش کا کوئی فرد، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کی یہ حالت ختم ہو گئی۔ اس وقت یاسین والقرآن الحکیم سے ام لم تنذرہم لا یؤمنون نازل ہوئی، اور روایت کرنے والوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اب آگے اور آیات ان کا مفہوم ہے۔ جو ابھی آیات پڑھی گئیں، ان آیات کا مختصر خلاصہ اب جان لیجئے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ حکمت سے بھرا قرآن ہے۔ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم آپ سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب کمنٹ باکس میں بتائیں جن جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی، وہ کمنٹس باکس میں یس لکھ دیں تاکہ معلوم ہو جائے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ تب انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ پھر سے ہم جانیں گے اور ان کا مفہوم سمجھیں گے۔ جی کمنٹس باکس میں لکھ کر جلدی سے بتائیں کس کس کو ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جی جلدی کریں، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اپنے علم کے بقدر جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے بقدر بموافق انشاءاللہ جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ جی ماشاءاللہ ایک جواب ملا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ جی اور جی ماشاءاللہ زیاد اشان کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور جی تو اکثر تعداد الحمدللہ وہ ہے جن کو سمجھ میں آ گیا۔ آئیے اگلی آیت تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آئیے لفظ بہ لفظ ترجمہ جانتے ہیں. یہ لفظ بہ لفظ جو ہر لفظ کا ہم ترجمہ بتاتے ہیں، تو اگر کوئی چاہتے ہیں کہ قرآن اس کا ترجمہ مکمل طور پر ان کو آ جائے، تو وہ ہر لفظ کا مفہوم لکھ بھی لیا کریں، مطلب لکھ لیں، تو انشاءاللہ جب سورہ کی تلاوت کریں گے تو ایک الگ نور اور ایک الگ امنگ پیدا ہوگی کہ میرا اللہ کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ہر روز ہم فجر کی نماز کے بعد اور جب موقع ملتا ہے ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ابھی آیا یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی، یعنی سچ بات ثابت ہو گئی. کیا؟ علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، ان کی میجورٹی پر. کیا؟ فہم، لہذا وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیے، بے شک ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم اغلالا، ان کی گردنوں میں توق، فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک، فہم مقمحون، چنانچہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا، اور ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، ایک دیوار، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدن، ایک دیوار. فاغشیناہم، پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کو، فہم، لہذا وہ، لا یبصرون، نہیں دیکھتے. وسواء، اور برابر ہے، علیہم، ان پر. کیا؟ انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. فہم، ہاں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذرو، بس آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے، الذکر، نصیحت کی، وخشیہ، اور وہ ڈرے، الرحمن، رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے. فبشرہ، بس آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی. کیا؟ انا نحن، بلا شبہ ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، اسے جو آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے آثار بھی، وکل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کیا، وَأَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. تو ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات، ترجمہ، یہ ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت ہے. ابھی تک لفظوں کا الگ الگ ترجمہ کر رہے تھے، اب آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لائے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر الل رہے ہیں، ان کے سر الل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا، تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کی مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. اس شخص کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. بے شک
ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، ان کو لکھ لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ 6 آیتیں جن کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان کی تلاوت کی گئی۔ آئیے ان کی تشریح جانتے ہیں۔ ان 6 باتوں میں جو 6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو یہ میں باتیں بتاتا ہوں ترجمے کے بعد، یہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں، لہذا اس کو توجہ سے سنیں، اس سے اکثر تفسیر اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں 6 آیتوں میں 12 باتیں بتائی ہیں اللہ نے، اور وہ 12 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں یعنی کہ وہ جو کافر لوگوں کا تذکرہ بھی پیچھے کیا گیا تھا کہ ان میں اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی۔ کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ ان کو کتنے کرشمات دکھا دیجئے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات مجھ سے اور آپ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کا ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور ہم ایمان نہیں لاتے۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر پاتے؟ جہاں بات آتی ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کی اور دنیا کی چیزوں پر عمل کرنے کی، وہاں ہمارے آگے دنیا کی چیزیں آگے ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بڑے آسان کے ساتھ، دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہی ہے ہمارا ایمان؟ حقیقت میں جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، دیواریں ڈال دی، یقیناً یہ چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آج بالکل واضح ہے۔ آج ہم دنیا میں اتنے گھس گئے ہیں، آج ہم نافرمانی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ روز صبح سے لے کر شام تک جب ہم سوتے ہیں اندھیرے میں سوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو روشنی میں اٹھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور ہم سوتے ہیں ہمارا جسم کام نہیں کرتا، اور جاگتے ہی ہمارا جسم کام کرنے لگتا ہے۔ کون ہے وہ طاقت؟ کون ہے وہ طاقت، وہ عالیشان طاقت جو ہم کو یہ جو سارا کا سارا نظام چلا رہی ہے؟ یہ سارے کرشمات دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آتے تو ہمارے لیے تباہی ہے، ہمارے لیے بربادی ہے، ہمارے لیے ہلاکت ہے، اور ہمارے گلوں میں بھی ویسے ہی توق پڑ چکا ہے جیسے کہ کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی گردنوں میں توق پڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ پیچھے، اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا جس کی وجہ سے انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو بغیر دیکھے ڈرے، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ لیکن آج ہم اللہ کے کرشمات کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی ہم کما حقہ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اللہ ہی ہیں جو ہمیں موت دیں گے اور ہمیں زندہ کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہم ان کو بھی لکھتے ہیں، اور ان کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔
یہ آیات مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ پر اس طرح ایمان لے کر آئیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رکھا ہے، جو ہماری موت کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ آج ہم اس دنیا میں دنا رہے ہیں، آج ہمارے پاس جوانی ہے، ایک دن آئے گا کہ ہمارے پاس بڑھاپا بھی ہوگا، آج ہم جس اپنی خوبصورتی پر اتراتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ جب ہم بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے ہوں گے، ہمارے چہروں پر جھریاں پڑ چکی ہوں گی۔ کتنے ہی وہ لوگ تھے جو اپنی جوانی میں اپنے حسن پر اترایا کرتے تھے، جو اپنی جوانی میں اپنے حسن پر اترایا کرتے تھے، کہاں گئی آج ان کی وہ جوانی؟ آج وہ لوگ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، کیڑوں نے ان کے جسم کو نوچ کے کھا لیا ہے، آج ان کے کنکال بچے ہیں اور بعضوں کے کنکالوں کو بھی کیڑے کھا چکے ہیں۔ کیوں ڈر نہیں لگتا ہمیں اس وقت سے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم حقیقی طور پر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور ہمیں ہر کسی چیز کا حساب دینا ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح اور کھلی نشانیاں لا کر ہم کو دکھا دی اور بتلا دی، اور صبح سے شام تک اور بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک روز ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور لوگ اللہ کے کرشموں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل یہ جو سیزن اور جو موسم چل رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ میرے رب نے آم کا سیزن چل رہا ہے، کتنی ورائٹیز میرے اللہ نے بنائی، ہر آم کی خوشبو الگ، ہر کسی کا ذائقہ الگ، اسی زمین سے نکل رہے ہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچا کریں میرے اللہ نے جب سب کچھ اتنا دیا ہے تو میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ آج جب رات کو آپ اپنے بستروں پر جائیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ اپنے بستروں پر جائیں گے، بعض اپنے بستروں پر بیٹھے ہوں گے، اور اپنے آپ سے خود سے سوال کریں کہ میرے رب نے مجھے آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، میں نے آنکھ سے دیکھا۔ میرے رب نے مجھے ناک دی تھی سونگھنے کے لیے، میں نے ناک سے سونگھا اور سانس لی۔ میرے رب نے مجھے زبان دی تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں نے زبان سے کھایا پیا، ٹیسٹ کیا، اور میرے رب نے زبان دی تھی بولنے کے لیے، اور میں اب اس زبان کا استعمال کر کے بولا بھی ہوں۔ میں نے کانوں سے سنا بھی ہے، میں پیروں سے چلا بھی ہوں، میں نے ہاتھوں کا استعمال کر کے چیزوں کو پکڑا بھی ہے۔ میرے اللہ نے ہاضمے کا کتنا شاندار نظام بنایا، جو میں نے کھایا وہ سب ڈائجسٹ ہو گیا۔ جبکہ میرے رب نے اتنا سب کچھ کیا، جو میری ہارٹ بیٹ کو چلا رہا ہے، جو اللہ مجھے آکسیجن دے رہا ہے۔ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے اس رب کے لیے آج کیا کیا؟ کتنی اس کی نافرمانی کی، کتنی اس کی اطاعت کی؟ اگر اطاعت نہیں کی تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب کہ ہم اپنے رب سے توبہ و استغفار نہ کر لیں اپنے آج کی غلطیوں پر، اپنے رب کو منا کر سوئیں، اور جب اٹھیں اسی ندامت کے ساتھ اٹھیں اور پھر سے اپنے رب کو منانے لگ جائیں۔ یہ ہے زندگی، چند دن کی زندگی ہے، پھر چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ اسی لیے شاعری نے کہا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں۔ سب کو یہ اشعار آتے ہوں گے، ہم یقیناً خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومن ہیں تو ایمان والے، لیکن غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ ہمیں جاگنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیات ہمیں کتنی شاندار نشاندہی کر رہی ہیں، کتنی اچھی زندگی ہم کو سکھا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، میرا رب کتنے پیارے انداز میں سکھا رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یاد کیجئے قوم عاد اور قوم سمود کو، جن کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر اور تراش کر اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے۔
ان کو اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ اللہ نے جب ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے تو یوں آتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے کھجوروں کی تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، کوئی نہیں بچا سکا، اور ہم بھی نہیں بچا پائیں گے اپنے آپ کو جب وقت آخر آ جاتا ہے۔ آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ یاد کیجئے کہ اب سے 70 سال پہلے کے لوگ کہاں گئے؟ کہاں گئے 70 سال پہلے کے لوگ؟ 80 سال پہلے کے لوگ کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ دنیا میں؟ اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور جو جیسے اعمال لے کر گیا اس کی بدولت ان کے ساتھ وہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، فکر کریں اپنی زندگی کی، فکر کریں اپنی آخرت کی۔ یقیناً بڑا نفع۔ اگر ہم یوں ہی غفلت میں زندگی گزارتے ہوئے چلے گئے تو سوائے تباہی اور ناکامی کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جی، پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام غافل لوگوں کو، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جبکہ انہیں ڈرایا جائے گا تو آپ کی باتوں کو سن کر ہر کوئی مانے گا، بلکہ اکثر لوگ تو آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہمارے سامنے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں آتی ہیں۔ جب بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسلام یہ کہتا ہے، لوگ اس بات کو کہتے ہیں اگر یہ نہیں کیا تو دنیا والے، پھر سوال آتا ہے اچھا مولوی صاحب اگر ایسا نہیں کیا تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کیا تو دنیا لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا میری اور آپ کی قبر میں مجھے بچانے کے لیے آئیں گے وہ لوگ؟ لعنت ہو ان لوگوں پر جو لوگوں کو ٹوک ٹوک کر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے اگر ہم لوگوں کے کہنوں سے، لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ دنیا والوں کی ملامت کرنے سے قطعی نہیں ڈرتے ہیں، بالکل نہیں گھبراتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ نہیں ڈرتے، وہ نہیں گھبراتے کسی کی ملامت سے۔ کیا کہیں دنیا والے؟ کہنے دو ان کو میرا رب راضی ہوتا ہے، میرے لیے کافی ہے، میرے نبی راضی ہوتے ہیں، اللہ کا رسول میری باتوں سے راضی ہوتا ہے، میرے لیے کافی ہے، میری آخرت بنتی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اگر میری آخرت دنیا والوں کو خوش کرنے میں ناراض ہوتی ہے، آپ ساری زندگی دنیا والوں کو خوش کرنے پر لگ جائیے، یہ گارنٹی ہے کہ آپ دنیا والوں کو خوش نہیں کر پائیں گے، آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ میرے رب کو راضی کرنے پر لگ جائیے، میرے رب کو راضی کرنے پر لگ جائیے، آپ اپنے رب کو منائیے، میرا رب بھی راضی ہوگا اور میرا رب دنیا والوں کو بھی آپ سے خوش کر دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ ہمارے کاموں میں، کیوں ہم نے سمجھ کر رکھی ہے کہ جیسا دنیا والے چاہیں ویسا ہم کریں؟ ہم نے آج اپنے دماغ کو، اپنے ذہنوں کو دنیا والوں کا غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا، اس غلامی سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم اس غلامی سے نہ نکلے تو ہماری آخرت بھی برباد ہے اور ہماری دنیا بھی برباد ہے۔ آپ کتنی بھی دنیا والوں کے لیے کر جائیے اور اس کے بعد جائیے آپ کے پیٹ پیچھے وہ صرف آپ کی برائی ہی کریں گے، کوئی خوش نہیں کر سکا۔ ابھی انڈیا کے اندر موجود ذمہ دار اور مال و دولت اور سرمایہ دار امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس میں کیا کچھ خرچ نہیں کیا، لیکن کیا دنیا والوں کو خوش کیا؟ خوش ہوئے؟ آپ تحقیق کیجئے کہ ان کے اوپر کتنے کومنٹس کیے گئے، ان کو کیا کہا گیا، اس لیے کہ دنیا والوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے رب کو منا لیجئے، دنیا والے خود راضی ہو جائیں گے، دنیا والوں کے دل میں اللہ آپ کی محبت خود ڈال دیں گے۔
ایسے کام کیجئے جن سے رب راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچیے جن سے رب ناراض ہوتا ہے۔ لیکن آج تو ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جن سے رب ناراض ہو۔ دنیا والے خوش ہونے چاہیے، بس رب ناراض ہو کہ خوش ہو، ہم کو کوئی مقصد نہیں، ہم کو کوئی سروکار نہیں۔ یہی ہے میرا اور آپ کا ایمان۔ اسی طرح ہم شکر کریں گے اپنے رب کا، اسی طرح اطاعت کریں گے اپنے رب کی۔ یہی پیغام ہم نے سیکھا ہے، یہی سبق ہم نے لیا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے والی زندگی گزاریں گے، دنیا والوں کو خوش کرنے والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ عہد کیجئے اس بات کا، اور کمنٹس باکس میں سب لوگ یس لکھیے کہ ہم انشاءاللہ وہ زندگی گزاریں گے جن سے رب راضی ہوتا ہے، اور وہ زندگی قطعی نہیں گزاریں گے جن سے رب ناراض ہوتا ہے۔ جی اپنی بات کو لکھیں۔ چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ان کے حق میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ جب انہیں اسلام کی طرف بلائیں گے، آپ جب انہیں اسلام کی طرف بلائیں گے اور انہیں ہمارا یعنی اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، تو تھوڑے بہت لوگ اس کلام کو سن کر ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن ان کی اکثریت تو اس سے دور بھاگے گی۔ تو آپ اس سے غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے، آپ کے ارادے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ کا کام تو بس انہیں خبردار کرنا ہے، اور آپ وہ کام کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آج ہم دنیا میں دوسروں کو ہدایت اگر سمجھانے چلیں تو اس انداز سے چلتے ہیں کہ اس وقت ہماری بات مانتے ہی نہیں، وہ لوگ تو مانتے نہیں، منوانے والا اللہ ہے۔ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری صرف ان لوگوں کو سمجھانا ہے، صرف سمجھانا ہمارا مقصد ہے، منوانا نہیں۔ منوانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اور جس کو ہم چاہیں اس کو ہم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو مشرکین کے کفر پر اڑے رہنے کی ایک مثال بیان کی گئی کہ ان کی حالت ایسی ہے گویا سمجھو کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا، جو توق ان کی تھوڑیوں تک پہنچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی گردنیں نہیں ہلا پاتے، نہ سر اوپر اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی نیچے جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5 میں بھی گردنوں پر توق ڈالے جانے کا ذکر ہے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، قیامت میں بھی توق ہوں گے حقیقت میں ان کی گردنوں پر۔ اور سورہ سبع کی آیت نمبر 33 یعنی 33 میں کہا گیا، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ ایسے ہی سمجھو کہ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور پیچھے بھی، گویا ہر طرف دیوار لگا کر انہیں اس چار دیواری میں پھنسا دیا۔ تو جیسے گلے میں توق لٹکا ہوا آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان پر جہالت اور محرومی کی توق پڑی ہوئی ہے جس سے وہ آزاد نہیں ہو سکتے، اور جیسے چہار دیواری میں پھنسا شخص نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پاس آ سکتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نہ حق کے پاس جا سکتے ہیں اور نہ ہی حق اور سچ ان کے پاس آ سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے محمد نظر آ گئے تو میں
ان کے ساتھ ایسا ایسا کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یہاں سے لا یبصرون تک ابو جہل کی بات سن کر قریش کہتے تھے کہ محمد یہاں ہیں، وہ یعنی ابو جہل کہاں ہے؟ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت ابو جہل بن ہشام اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گا تو ان کا سر پتھر سے توڑ دے گا۔ تو العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پتھر اٹھا لایا، جیسے ہی وہ آپ کی طرف بڑھا تو اس کا ہاتھ اس کی گردن کے پاس ہی رہ گیا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ حضرت ابن عباس اور اکرمہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس کی یہ حالت ایک مثال تھی، یعنی اس شخص کی طرح ہو گیا۔ کہا جاتا تھا اس کا ہاتھ اس کی گردن میں پھنس گیا، غلت یدہ الی عنقہ۔ یہ مثال عام طور سے بخیل آدمی کے لیے دی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ جیب تک پیسے نکالنے کے لیے نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا۔ پھر جب وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا تو جو اس نے دیکھا اپنے دوستوں کو سنایا۔ پھر دوسرے دوستوں نے کہا کہ میں ہی ان کی گردن توڑوں گا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں، اسے صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹا تو انہیں بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اسے آواز دی تو وہ آیا اور کہا، اللہ کی قسم میں ان کی صرف آواز سن پا رہا تھا مگر انہیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر تیسرے دوست نے کہا، میں ان کا سر کچل دوں گا۔ پھر وہ پتھر لے کر بڑھا مگر واپس اپنی ایڑیوں کے بل آ گیا اور گدی کے بل بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے دوست تو بہت خطرناک معاملہ ہوا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا تو وہاں ایک گھوڑا دم ہلاتے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے خطرناک گھوڑا کبھی نہیں دیکھا جو میرے اور ان کے درمیان حائل تھا۔ وہ اپنے معبودوں کی، جو ان کے معبود تھے لات و عزا، ان کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ لات و عزا کی قسم اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا لیتا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے اے محمد آپ ان لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے یا نہ ڈراؤ، وہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں بھی کہی گئی ہے۔ الغرض آپ کا ڈرانا اس شخص کو فائدہ دے گا جو نصیحت پر عمل کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ ایسا شخص آپ کی بات مانے گا تو جب آپ کی بات مان لے تو آپ اسے پچھلے گناہوں کی مغفرت اور اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ انما تنذر من اتبع الذکر میں اتباع ذکر سے مراد قرآن کی اتباع کرنا ہے، وخشی الرحمن بالغیب سے مراد اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرانا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اس سے مراد جنت ہے۔ ان کافروں کا
ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور مردوں کو زندہ کریں گے، جہاں انہیں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جس کے لیے ان کے ہر عمل کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت، ورنہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان کی ہر چھوٹی بڑی چیز یا کتاب یعنی نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، جو کل قیامت کے دن پیش کی جائے گی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 52 اور 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں محفوظ ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بنو سلمہ مدینے کے آخری کنارے پر رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا تمہارے آثار یعنی قدموں کے نشان جو تم وہاں سے یہاں چل کر آتے ہو لکھے جاتے ہیں، جس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، تب انہوں نے منتقل ہونے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور ناظرین، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجا کریں تو ان سے کہیں بیٹا آپ ایک قدم جو یہ اٹھا کر جا رہے ہیں اسکول کی طرف، مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ کا ہر قدم آپ کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جب میرے اور آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین میرے اور آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ایک ایک عمل بڑی رعایت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بندہ یوں آتا ہے کہ جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کو کھول کر دیکھے گا، وہ یوں کہے گا ہائے میں نے تو یہ بات یوں ہی مذاقوں میں کہہ دی تھی کہ یہ بھی لکھ لی گئی، یہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا، اور اس کو اس کی اس بات پر اس کی پکڑ کر لی جائے گی۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، اپنے اعمال اچھے کرے، اپنے کردار کو صحیح کرے، اپنی نگاہ کو صحیح کرے۔ اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے کانوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح طور پر نہیں کیا، تو ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے کہ اوپر کی آیتوں میں آیا اگر ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کی تعلیمات کو دل سے اپنایا، اس پر عمل کیا، تو فبشرہ بمغفرہ، ہمارے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے۔ اور اگر نہیں تو ہمارے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا دردناک عذاب ہے کہ جس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کی طرف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کا چیخنا، وہاں کا چلانا، ہائے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بڑا ہی خطرناک منظر ہوگا، بڑا ہی خطرناک منظر ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے منہ کا استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا، دوسروں کی برائیاں کی ہوں گی، ان کے منہوں کو چیرا جا رہا ہوگا،
کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا، ان کی زبانیں ان کے قدموں پر لٹکی ہوں گی، اس پر کیڑے مکوڑے ہوں گے جو اس کو کاٹ رہے ہوں گے، جو نوچ رہے ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ الامان الحفیظ، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ بڑا ہی خطرناک منظر ہوگا صاحبو، بڑا ہی خطرناک منظر ہوگا، لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کریں، قرآن سے اپنا دل لگائیں، قرآن کے پیغام کو سیکھیں اور سمجھیں میرا رب کیسی زندگی چاہتا ہے، میرے رب کو کیا پسند ہے۔ قرآن اسی لیے تو ہے، میرے رب نے قرآن کی آیتوں میں مجھے بتایا ہے اے میرے بندے مجھے یہ پسند ہے۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو دیکھ پہلوں کی زندگی، میں نے ان کے ساتھ کیا، جنہوں نے اچھا کیا ان کا کیا ہوا، جنہوں نے برا کیا ان کا کیا ہوا۔ اس لیے ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ابھی موت کی ہچکی آنے تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اتنے ہمارے دن دنیا کے اندر نہیں گزرے کہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے گناہ ہیں، اگر ہم نے گناہ کرتے کرتے اپنی کمروں کو توڑ بھی لیا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنی کمروں کو توڑ لیا اور گناہ میں حد درجے تک اسراف کیا اور آخری درجے تک وہ آپ گناہوں میں ڈوبے رہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے کتنے بھی جرم کیے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ رب کی طرف بڑھیے تو صحیح، آپ اس سے معافی مانگیے تو صحیح، وہ آپ کے ہر گناہ کو بخش دے گا، وہ آپ کے ہر نیکی پر آپ کو اجر دے گا۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے، اللہ 10 قدم دوڑ کر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا تو یقین جانی ہم برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں بچائے گا، کوئی نہیں ہوگا جو ہماری حفاظت کرے گا، صرف ہم اس دنیا سے اپنے اعمال لے کر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ جو ہم جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے دنیا میں بہت ہیں، جو مجھے بہت چاہتے ہیں، جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو سن لو، کان کھول کر سن لو، اس دنیا میں چاہنے والے کتنے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو آپ کو دفنا کر، جب تک آپ کو دفنا رہے ہوں گے، دفنا کر اپنے گھروں میں آئیں گے، اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، ذرا دیر کا صدمہ ان کو ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو 2-3 دن تک آپ کا غم منائیں گے اور آپ کے غم میں رہیں گے، وہ بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو 1-2 مہینہ آپ کے غم میں رہیں گے، ماں یا کوئی اور یا بھائی بہن کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو 1 سال تک، بمشکل 1 سال تک، 1 سال کے بعد کوئی ہمارے لیے اس طرح بھی نہیں آئے گا کہ ہماری قبروں پر جا کر دیکھ سکے کہ ہم اپنی قبروں میں کس طرح سوئے ہوئے ہیں۔ آج بارشوں کا موسم ہے، جا کر دیکھیے کتنی قبریں ایسی ہیں کہ وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں، قبروں میں پانی بھرا ہوا ہے، کوئی قبروں کو درست کرنے والا نہیں ہے، قبروں پر گھاس جم آئی ہے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، لوگ پلٹ کر ہماری خیریت نہیں لیتے، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں